بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الحق ہے، جو بات میں پہلے دن سے کر رہا تھا آج وہ ریٹائرڈ فوجی آفیسرز نے بھی کر دی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا اور عمران خان کو بھی میں بار بار اپنی ویڈیو کے توسط سے پیغام پہنچاتا رہا تھا کہ اس شخص پہ کبھی بھروسہ مت کرنا، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اور کل ہی میں نے ویڈیو میں آپ کو 1977 کے پلان کے بارے میں بتایا جو چل رہا ہے، جھوٹے الیکشن کے وعدے۔ آپ کو یاد ہے 1977 میں جب 90 دن کے الیکشن کا کہا گیا، ناظرین بہت کچھ کھل گیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، اپنے ہی سینئرز کو گھسنے نہیں دیا گیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے، انہیں باہر دھوپ اور گرمی میں بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آخر کتنی بڑی غداری ہوئی ہوگی اس ملک سے کہ یہ 70-80 سال کے لوگ جنہیں تمام پرکس مل رہے ہیں، جو اپنی زندگیاں سکون سے گزار رہے ہیں، یہ لوگ چاہیں تو اپنی باقی زندگی سکون سے گھر بیٹھ کے گزاریں، انہیں کیا تکلیف ہے 80 سال کی عمر میں باہر آ رہے ہیں گرمی میں۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑے لیول پہ غداری ہوئی ہے اس ملک سے کہ ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے پہلے یہ میں ریکارڈ کا حصہ بنا دوں، کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنانا اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو موو کیا گیا ہے، میڈیا پہ چلنے نہیں دیا گیا، تو ہمارا سوشل میڈیا کا ہوتے ہوئے یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو کم از کم یہ سنائیں بھی، دکھائیں بھی کہ ایکچولی کیا ہوا تھا۔ پھر اس پر میں بات کرتا ہوں۔ پاکستان نے ایک نیا موڑ لیا ہے، خوف کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں اور کانپیں ٹانگ رہی ہیں کسی کی جس نے اس ملک کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، جس نے سب کے ساتھ دھوکہ کیا اور جس کے بارے میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں۔ لوگ ڈرتے ہیں، میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں۔ برائی کی جڑ ایک شخص ہے، باقی سارے اس کے مورے ہیں، یہ سارے کام اسی نے کیے ہیں، اور وہ کیوں کر رہا ہے اس پر میں تفصیل سے وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ انشاءاللہ کرتا رہوں گا، لیکن پہلے یہ ریکارڈ کا حصہ بنانا ضروری ہے، تو یہ کلپ کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے۔ آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا۔ دوسری چیز جو ہے، جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو، وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں، رینڈ کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہیں، انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز particularly the army chief should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come we don't want to go into the detail, but we have to take action to prevent it. دو چیزوں پہ یہاں بات کی گئی ہے۔ نمبر ایک کہ وعدہ کیا گیا تھا اپنے ہی سینئرز کے ساتھ جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروا دیے جائیں گے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ لیکن دوسرا یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ رینڈ کارپوریشن اور فلاں رپورٹ جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ جتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں نا، انہوں نے یہ ساری سازشیں کیونکہ دیکھی ہوتی ہیں۔ جب ہلک انڈر ویئر میں تھا تو یہ لوگ یہ ساری سازشیں دیکھ رہے تھے، انہیں پتہ ہے کب سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو جن رپورٹس کی بات کر رہے ہیں سیدھا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہی نشانہ ہے امریکہ کا، اور یہ جو انسٹیبل گورنمنٹ یہاں آئی ہے اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ خطرناک ہے اور اس کی ریمیڈی کرنی پڑے گی۔ تو جو عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو خطرہ ہے، اپنی پشاور والی اسپیچ میں پہلی بار کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ محفوظ رہیں گے، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جوابی کہ نہیں جی ایٹمی اثاثوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ریٹائرڈ لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اب بتائیں یہ بھی غدار ہیں؟ سارے غدار ہو گئے ملک میں، جو بھی آپ کو بتائے گا آئینہ دکھائے گا یہ بات۔ دوسرا 90 دن میں الیکشن، دیکھیں ریٹائرڈ لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں محلاتی سازشیں کیسی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے ان میں سے ہو سکتے ہیں آئی وٹنس ہوں، ہو سکتا ہے کچھ شامل بھی رہے ہوں محلاتی سازشوں میں، کیونکہ جب سے پاکستان بنا چل رہی ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یا دیکھی ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہو۔ تو ان سے نہیں آپ چھپا سکتے چیزوں کو، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔
تو جیسے یہ سب کچھ ہوا، ان کا پورا وفد جو ہے وہ ملا برائی کی جڑ سے، اور انہیں بتایا گیا کہ جناب اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں۔ ظاہر مشورے دیے گئے ہوں گے کہ ہم لوگ یہ غلطیاں کر چکے ہیں، ہم امریکہ کی غلامی کر کے دیکھ چکے ہیں، امریکہ ہمارا بالکل سجن نہیں ہے، نہ دوست بن سکتا ہے، یہ غلطی مت دہرائیں، یہ سارے مشورے دیے گئے ہوں گے۔ اس کے جواب میں ظاہر کہا گیا کہ فکر نہ کریں، 90 دن کے اندر ہم الیکشن کروا دیں گے، اور جب بھی کسی ڈکٹیٹر نے 90 دن کے الیکشن کی بات کی ہے وہ کبھی ہوئے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو ہمارا سوال بنتا ہے، کس طاقت کے تحت حلق 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کر رہا ہے؟ آئین میں کون سی ایسی شک ہے جو اس کو 90 دن میں الیکشن کروانے کی اجازت دیتی ہے اگر مارشل لا نہیں لگا ہوا تو؟ کیونکہ مارشل لا میں تو آئین معطل ہوتا ہے۔ تو اس ویٹرن کے بیان کے بعد یہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو باتیں میں نے کی تھیں وہ درست ثابت ہوئیں۔ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ، یوٹیوبرز بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اور بات الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ بس تاریخ طے ہو رہی ہے، الیکشن بس آئے کیا ہے۔ اور میں آپ کو مسلسل کہہ رہا تھا کہ اس کا الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کے عزائم کچھ اور ہیں حلق کے۔ آج آپ نے سن لیا، آپ کو ریٹائرڈ لوگوں نے گواہی دے دی ہے جو میں بات کر رہا تھا۔ جب اطلاعات نہیں تھیں تو اس وقت بھی میری اسیسمنٹ تھی، اور یہ اسیسمنٹ اسی دن سے شروع ہوئی جس دن وہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اس سے پہلے سازش ساری ہو رہی تھی، نظر آ رہا تھا۔ میں تو آپ کو پتا ہے کہ سال ڈیڑھ سے کہہ رہا تھا کہ مت عمران خان کے خلاف میں لاتی سازش کرنا، ورنہ میں کھل کے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، میں نے تو پہلے سے یہ بات کی تھی۔ عمران خان کی حکومت جاتی ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ دیکھیں جی نئی حکومت آئی، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، ڈالر بہتر ہو گیا، ملک میں اسٹیبلٹی واپس آ رہی ہے۔ جب کہا نا اسٹیبلٹی واپس آ رہی ہے، میں سمجھ گیا کہ بھائی یہ ساری سازش ہے، اور اس کو کس کی بیکنگ سے کیسے کیا گیا ہے، یہ شہباز وغیرہ سارے فرنٹ ہیں، پیچھے بیٹھا ہوا کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک اور چیز ثابت ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، JUI ہو، یا یہ باقی ساری جماعتیں، یہ ہمیشہ سے نیوٹرلز کے فرنٹ مین رہے ہیں، ہمیشہ سے۔ یہ عوام کو دکھانے کے لیے لڑائی کرتے رہے اور باریاں لگتی رہیں تاکہ ایک جمہوریت کا ایک ڈگوسلہ چلتا رہے، چلاتے ملک یہی رہے۔ بیچ میں کچھ پیٹریوٹس آ گئے تھے بیچ میں، اور انہوں نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، وہی پاناما کے کیس میں جو کچھ ہوا، کچھ پیٹریوٹس کا یہ کام تھا، ان کو بچانا ناممکن ہو گیا، اور عمران خان کی ایسی ویو چل پڑی، اور کیونکہ کچھ پیٹریوٹس کا گروپ بھی تھا، ان میں سے بہت سارے اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اس گروپ نے ریزسٹنس دکھائی پرو امریکہ اور پرو اسرائیل گروپ کو۔ یہ میں آپ کو اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، اب سچویشن ساری کھل رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ گروپ ریٹائر ہوتا گیا، دوبارہ پرو اسرائیل پرو امریکہ گروپ اسٹرانگ ہو گیا، اور دوبارہ انہوں نے اپنی گرفت جو ہے حالات پہ مکمل کر لی۔ یہ آپ کو میں اپنا نچوڑ بتا رہا ہوں باتوں کا۔ جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں ان میں سے اکثریت کی فیملی، اکثریت میں، یہ سارے نہیں کہہ رہا، اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کچھ پرو ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ہوں، کچھ نہ ہوں، اکثریت سے اگر آپ ملیں گے بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہوا ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، بہت غلط ہوا ہے، اور ملک کے ساتھ غلط ہوا ہے، ہمارے اپنے لوگوں نے ملک کے ساتھ غلط کیا ہے، یہ کھل کے بات کی جا رہی ہے۔ تو دباؤ بہت زیادہ ہے، کسی کی کام پہ ٹانگ نہیں ہے، اور چور کی تو ویسے بھی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آج کی سب سے بڑی خبر مریم کی پریس کانفرنس نہیں تھی۔ ہمیں 10 سال یہ بتاتے رہے کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ہم سول بالادستی، سویلین، یہ وہ کرتے رہے۔ آج جس طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے پریس کانفرنس ہونی تھی ریٹائرڈ لوگوں کی، اس کا میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا، یہاں تک کہ ARY پہ بھی اتنا دباؤ تھا کہ انہوں نے بھی بلیک آؤٹ کر دیا۔ لوگ موجود تھے، میڈیا موجود تھا، کیمرے موجود تھے، چاہتے تو دکھا سکتے تھے، لیکن اتنا دباؤ تھا کہ نہیں دکھانے دیا گیا۔ حلق اتنا پاورفل ہے کہ اس نے کسی کو بھی دکھانے نہیں دیا، لیکن سوشل میڈیا کو کیسے روکے گا؟ پوری دنیا یہ دیکھے گی، یہ سنے گی کہ تم نے کیسے مارشل لا لگایا ہے، پوری دنیا دیکھے گی اور سمجھے گی کہ تم نے کیسے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا اور اس کو روکنا ناممکن ہے۔ تو ناظرین، دن گنے جا چکے ہیں جب فرعون کے گھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی نا، اس کی بیوی وہ ایمان لے آئی تھی، وہ وقت آپ کا برا وقت ہوتا ہے، آپ کا انجام قریب ہوتا ہے۔ اب یہ سوچ لیں کہ وقت کے فرعون کا انجام بھی برا ہے، کیونکہ اس کے بھی گھر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور سب سے خطرناک آوازیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے آنا شروع ہو جائیں۔ لوگ لکیر کے فقیر نہیں رہے کہ کس نے مارشل لا لگایا تو سب پیچھے لائن میں کھڑے ہو کے جی یس یس کر کے کہیں گے، دل میں ان کے ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا، اور یہ انہیں پتہ ہے، اور یہ دباؤ اوپر تک جاتا ہے، اور چور کو تو ویسے بھی ڈر لگتا ہے، چور بزدل ہوتا ہے۔ اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ اس کو جب تک سیف ایگزٹ نہیں ملنے کا یقین ہوگا، یہ الیکشن نہیں ہونے دے گا۔ اس کو سیف ایگزٹ چاہیے، اور امریکی پلانز کی ایگزیکیوشن کے لیے اس نے اپنا تجویز کردہ بندہ انسٹال کروانا ہے، یعنی امریکہ کا تجویز کردہ۔ اور اینڈ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ہم کتنے نائیو ہیں،
ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ نواز شریف جس کو اپوائنٹ کرے گا اور دوبارہ لنڈن سے سازش کر کے اس کے حق میں ووٹ دلوائے گا وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی اگر آپ پورے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی، ریحام خان سے بھی بڑی غلطی جو تھی نا وہ ایکسٹینشن تھی، کیونکہ عمران خان ہمیشہ تقریروں میں کہا کرتے تھے، عام انٹرویوز میں، ایکسٹینشن سے ادارہ کمزور ہو جاتا ہے، شاید ملک بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلطی کی ہے، ظاہر ہے غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور بڑے لوگوں کی غلطیاں پورا ملک اس کی قیمت چکاتے ہیں۔ آپ بڑے بندے کی ایک بڑی غلطی تھی، اس کی قیمت پورا ملک چکا رہا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے، کورس کریکشن کی جا سکتی ہیں، گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اب آئندہ سے ایک چیز طے کر لیں کہ ان کے مشوروں پہ نہیں چلنا، ان کی دی گئی تسلیوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، ان کے کسی وعدے پہ بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ میں آپ کو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں، ان کو جھوٹ کی ٹریننگ باقاعدہ دی جاتی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، دھوکہ دینا۔ یہ ففتھ جنریشن وار جو ہے یہ سارا جھوٹ ہے، آپ نے جھوٹ زیادہ بول لیا کنونسنگ تو آپ جیت گئے، دوسرے نے جھوٹ پھیلا لیا تو وہ جیت گیا۔ یہ ہے ساری لڑائی، یہ آپ کے خلاف لڑ رہے تھے، آپ کو اب ان سے اسٹیپ اہیڈ رہنا پڑے گا۔ یہ جو کچھ بولیں آپ اسے جھوٹ سمجھیں، تب آپ جیتیں گے یہ جنگ، اور یہ پوری قوم کو جنگ لڑنا پڑے گی، کیونکہ تمام اس ملک کی بدی کی قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، اور یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، اور آپ ان سے صرف ایمان کے جذبے سے لڑ سکتے ہیں، وطن کی محبت کے جذبے سے لڑ سکتے ہیں، ورنہ ان سے لڑنا ناممکن ہے، اور یہ ہمیں پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔